اس کا نام رومن شہنشاہوں کے ایک لقب کے طور پر جانا جانے لگا، حتیٰ کہ جرمن کیسر اور روس زار سیزر کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔ جولیس سیزر نے ایام جوانی میں اپنی عسکری مہارت اور قابلیت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ 12 جولائی 100 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن سیاسی تربیت حاصل کرتے ہوئے گزرا۔ ایک پرانے اور بااثر گھرانے میں جنم لینے والے ذاتی سحر انگیزی اور انتظام مہارتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رومن حکومت میں تیزی سے ترقی کرتا گیا۔ جولیس سیزر اپنی عمر کے چوتھے عشرے کی ابتدا میں روم کے ہیڈ مجسٹریٹ کی مجلس کا رکن منتخب ہوا۔ سیزر نے یہ محسوس کرتے ہوئے سینٹ کے اختیارات گھٹانا شروع کر دیے کہ روم کی جمہوری حکومت کی طاقت اور جواز کا عہد عروج گزر چکا ہے۔ 59 قبل مسیح میں اس نے پومپے اور کراسس کے ساتھ کر پہلی ٹراموائریٹ سہ رکنی مجلس تشکیل دی۔ تینوں نے اپنے سابقہ معاہدے کے تحت حکومت کے مختلف حصوں کی ذمہ داری اور سلطنت کے حصول کا اختیار سنبھال لیا۔ سیزر کے علاقے میں شمالی اٹلی، جنوبی فرانسیسی ساحل اور ایڈریاٹک کے اس پار کے سلاوک علاقے بھی شامل تھے۔ سیزر کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 20,000 سپاہیوں پر مشتمل دستے بھی ورثہ میں ملے، جنہیں اس نے فوراً اضافی علاقے حاصل کرنے اور دفاعی بفر زون بڑھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آئندہ 17 برس کے دوران سیزر نے باقی ماندہ گال کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کی رہنمائی کی۔ یوں سارا بیلجیم اور فرانس، جبکہ جرمنی، ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے کچھ حصے اس کے اختیار میں آ گئے۔ بحیثیت مجموعے رومن کی تعداد کافی کم تھی، لیکن سیزر جانتا تھا کہ فرانس کے کیلٹک قبائل اس کے خلاف متحد نہیں ہوں گے۔ اس کی حکمت عملی سادہ اور کسی بھی بڑی جدت سے آری تھی۔ نئے تصورات کی بجائے اس نے اپنی سپاہیوں کی جنگی مہارت اور انہیں لڑنے پر آمادہ کرنے کی اپنی قابلیت پر بھی بھروسہ کیا۔ 56 قبل مسیح میں سیزر نے انگلش چینل پار کر کے 800 بحری جہازوں کے ساتھ برطانیہ پر حملہ کیا۔ 2000 سال بعد دوسری عالمی جنگ سے پہلے کبھی بھی انگلش چینل میں اتنی بڑی مہم جوئی نہ ہوئی۔ برطانیہ پر سیزر کے حملے نے مقامی قوم کو 100 سال بعد سلطنت روم میں شامل کرنے کی بنیاد فراہم کر دی۔ سیزر کی وسیع فتوحات نے روم میں اس کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے، چنانچہ سینٹ کے باقی 2 ارکان کو بھی خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اکیلا ہی اقتدار کا مالک نہ بن جائے۔ 49 قبل مسیح میں سینٹ نے سیزر کو ایک شہری کی حیثیت میں واپس روم جانے کا حکم دیا۔ اس کے بجائے سیزر نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دریائے روبیکون پار کیا اور مخالفین سے سول جنگ شروع کر دی۔ ایک بہتر تربیت یافتہ اور تجربہ کار آدمی کی مدد سے سیزر نے 66 روز میں نما اطالیہ پار کیا اور پومپے اور سینٹ کو جلا وطن کر دیا۔ تب سیزر نے پومپے کے سپاہیوں کا اسپین میں تعاقب کیا اور انہیں شکست دی۔ البتہ پومپے سمیت فوج کا ایک بڑا حصہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سیزر نے یونان میں بھی اپنی مہم جاری رکھی اور 48 قبل مسیح فارسالوس کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی۔ دشمن کے 6000 جبکہ سیزر کے 1200 مارے گئے، تاہم پومپے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بچ گلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پومپے مصر آمد کے کچھ عرصہ بعد ہی قتل ہو گیا، لیکن پھر بھی سیزر نے اس کی باقی ماندہ فوج کا تعاقب کیا اور صفایا کیا۔ ساتھ ہی اس کا کلیوپیٹرا کے ساتھ افیئر شروع ہو گیا۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کی کئی مہربانیوں کے صلے میں اس کے دشمن پونٹس کے بادشاہ فارناسس کو 47 قبل مسیح میں شکست دی۔ سیزر نے زیادہ انکساری کا مظاہرہ کیے بغیر اپنی فتح کی اطلاع یوں دی: میں آیا، میں نے دیکھا اور میں نے فتح کر لیا۔ سیزر نے ایک آخری کامیاب مہم کے ساتھ اپنی عسکری مہم جوئیوں کو انجام تک پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں شمالی افریقہ اور اسپین پوری طرح اس کے اختیار میں آ گئے۔ 45 قبل مسیح میں جب وہ گھر واپس آیا تو رومنوں نے اسے تاحیات مطلق العنان فرما روا اور آئندہ عشرے کے لیے کونسل قرار دیا۔ سیزر نے ایک وسیع اصلاحی پروگرام شروع کیا جس میں رومن قانون کو پوری طرح نافذ کیا اور میونسپل گورنمنٹوں کا نظام قائم کرنا شامل تھا۔ اس نے اپنی فوج کو انعامات، جاگیریں اور مختلف حلیفوں کو رومن شہریت دینے کا پروگرام بھی تشکیل دیا۔ روم واپسی کے بعد 1 سال سے بھی پہلے سیزر کو ایک شخص نے قتل کر دیا جو اس کے اختیارات سے خوفزدہ اور نالاں تھا۔ سیزر نے قاتل کاسیس کو خانہ جنگی
ختم ہونے کے بعد بھی اقتدار میں رکھنے کی فیاضی دکھائی تھی اور ایک سابق مخلص ماتحت روس قاتلوں کا سرگنا تھا۔ سیزر خود تو مارچ 44 قبل مسیح میں مر گیا، لیکن اس کی سلطنت اور اثر باقی رہا۔ رومن سلطنت 500 سال سے زیادہ عرصے تک سیزر کی فتوحات کے باعث محفوظ رہی اور رومن اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اس کی کامیابیاں تمام ہم اثروں کے مقابلے میں رفیق الشان ہیں۔ اس کی فتوحات نے اپنے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تخلیق کی۔